الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ آج ہم 22واں پارہ کریں گے۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کنٹینیو ہو رہی ہے، اور ازواج مطہرات کو جو ہدایات ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہیں اس پارے میں، کہ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی ہدایت بھی ان کو کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر انہیں بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، تو ہمیں جو ہم اپنی ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، ان کے ہماری امہات المومنین ہیں، ان کے لیے ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، کہ وہ گھروں میں ٹک کے رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جب بہت ضرورت ہو اور آپ کا نکلنا، تو دیکھیں عورت جو ہے نا وہ پردے سے ہے، ان نیسسری گھر سے نکلنا ادھر ادھر بازاروں میں، اور کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں، اور آپ کا کام کہیں کوئی اور کر سکتا ہے اور آپ کا کام بیٹھے گھر میں ہو جاتا ہے، تو آپ شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ مجھے نکلنا نہیں پڑتا، مجھے مردوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ کچھ خواتین ہیں جن کو جاب کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ حجاب کے ساتھ نکلیں اور اپنی جو ضروریاتی زندگی ہے ان کو پورا کریں۔ پھر 10 صفات والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان صفات کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا بتایا کہ ہم کون وہ عورتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت، اور مرد بھی جو اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے مستحق ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارا اشارہ کیا کہ تم بھی اپنے گھروں میں جو ہے ٹک کے رہو، اور یہ صفات اپناؤ، اور یہ صفات اگر تم اپناؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی پارے میں جو زید اور حضرت زینب کے بارے میں آیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ عرب معاشرے میں اس کی بیوی سے متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس رسم کو توڑنا تھا کہ جیسے زید اور حضرت زینب کی نہیں بنی، اور حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں، جب زید کی حضرت زینب سے طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، اور منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی کہ اس کی متعلقہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو توڑ دیا۔ تو غلط جو معاشرتی رسموں کو اللہ کے ڈر سے پکڑنے رکھنے کی بجائے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ باتیں اور عمل سے اسلام کا پیغام پہنچانے والے اور بشارت دینے والے، دین کے دائی، روشن چراغ، سراج منیر، اور آپ کے لیے عورتیں حلال، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو معاشرے میں ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں جانے کے، وہ بھی ہمیں صورت میں ملتے ہیں کہ بغیر اجازت کسی کے گھروں میں نہ داخل ہو، کھانے پر نظر نہ ہو، بن بلائے دعوت میں نہ جاؤ، اور بغیر ضرورت دیر تک نہ بیٹھے رہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایٹیکیٹس ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی گھر جاتے ہیں تو وہاں سے ہم جب کھانا کھا لیں تو اٹھ جائیں، اجازت لیں۔ اب اگلا جس نے اپنا کھانے کے بعد چیزیں سمیٹنی ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے سونا ہے، انہوں نے اپنی صبح کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہ کے اچھا چلو اور ایک کپ چائے ہو، اور آپ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہ گھر والوں کے لیے بڑی اذیت کا پوائنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ وہ خود کہہ رہے ہوں کہ آپ بیٹھے نا، آپ ضرور بیٹھیں، لیکن پھر بھی سیلف رسپیکٹ اسی میں ہی ہے کہ انسان تھوڑی دیر بیٹھے، گپ شپ لگائے، اور پھر اجازت لے کے اٹھ جائے۔ اور ہر روز کا جانا اور ہر وقت کھانے کے لیے نظر رکھنا کہ چلو جی جیسے کھانا پینے کو ملے گا، چلو آج بھی میں چلتی ہوں کل بھی میں چلتی ہوں، یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی سہولت کیا ہے، لوگوں کی کو اذیت نہیں دینی، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کہ ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے باعث تکلیف ہو اور مشکل میں وہ شخص پڑ جائے۔ تو اکثر میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ مطالبات جا کے کرتے ہیں، چائے یا تو ساتھ پکوڑے بھی بنا دیں گی بھابی، یہ کر دیں گی آپ۔ اب اگلا جو ہے وہ شکل دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح کروں گی، گھر میں تو چیزیں بھی نہیں ہیں، اور آپ فرمائشوں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ
ادھر جائیں گے اور ہم اس طرح کھائیں گے پیئیں گے اور پھر آرام سے بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے. کبھی کبھی اچھا لگتا ہے ملاقات کرنی چاہیے اور رابطے میں رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت یہ کرنا اور دیر تک بیٹھے رہنا، یہ ایٹیکیٹس ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جب دوسروں کے گھروں میں ایک تو بلا اجازت نہ جاؤ اور کھانے پہ نہ نظر. اچھا کھانا کب پکا میں کھا کے جاؤں گی، آپ کو کیا پتا ان کے کیا حالات ہیں، اور انہوں نے کتنا لمیٹڈ تھوڑا سا بنایا اپنی فیملی کے لیے، اور آپ بیچ میں جا کے بیٹھے ہوئے کہ میں بھی ذرا کھانا شانا کھا کے پورا انجوائے کر کے اور پھر گپ شپ لگا کے اور چائے شائے پی کے آؤں گی. نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہم نے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بن بلائے دعوت پہ نہیں جانا، اور بلا ضرورت دیر تک نہیں بیٹھنا. پھر پردے کے احکامات ایک تو ہمیں سورۃ نور میں پڑھے اور پھر دوسرا سورۃ احزاب میں ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ جب ضرورتاً باہر نکلیں تو پردے کے اہتمام اس سے ممکن ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں کہ یہ مسلمان عورت ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت ایٹیکیٹس ہمیں بتائے کہ یہ عمل کرو. پھر قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، جب وہ واقعہ ہوگی تو مجرم ان کی آگ میں ہوں گے اور افسوس کریں گے، اور امانت پیش کی جائے گی اور آسمان زمین پر جو ہے نا اس امانت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس انسان اس نے اٹھا لیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پہ امانت ہے، اور اپنے زندگی میں یہ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا سمجھنا، اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں، جسے ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں، میجورٹی کیسز میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ذکر اذکار کرے، عبادت کرے. تو یہ بھی دیکھیں کہ میں اپنا عمل جو ہے خوبصورت کروں اور اپنے رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کروں. آپ دیکھیں جتنا جتنا آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے زندگی میں کہ انسان اپنے رب سے تعلقات ٹھیک رکھے اور اپنے رب کو راضی کرے. سورۃ سبا ہماری پارے میں آ رہی ہے اور وہ مکی سورت ہے. توحید، آخرت اور رسالت پر اعتراض اور الزامات، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمسخر کے جواب جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں کہ بادشاہت کے باوجود وہ نیک اور شکر گزار تھے، کہ نعمتوں کو دیکھ کے انہوں نے کوئی پھولے نہیں سمائے، انہوں نے نعمتوں کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. بلکہ ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یا گھوڑوں کی محبت، یہ مجھے اللہ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان کہ نعمتوں میں پھر اس کے تب اضافہ ہوتا ہے جب وہ عاجزی کرتا ہے، شکر ادا کرتے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ قوم سبا کی مثال کے ناشکری کا ان کا انجام کیا ہوا. قیامت کا اندام کی قیامت کا انکار کرتے ہیں کافرین، قیامت ضرور آئے گی تاکہ لوگوں کو جزا ملے، یہ علم والے کے لیے واضح بات ہے. داؤد پر علیہ السلام پر جو فضل تھا کہ وہ لوہے ان کے لیے نرم تھے، مسخر کیے گئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جن مسخر تھے، ان کی بولیاں بھی جانتے تھے جانوروں کی. پھر آپ دیکھیں قوم سبا کے جو 2 باغ تھے اور انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بدل دیا. اللہ تعالیٰ جب نعمت انسان کو ملتی ہے اور وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرتا، بڑا متکبر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور عاجزی والی زندگی نہیں گزارتا، اس کو شیئر نہیں کرتا، بس بہت خود غرض ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے کہ یہ قوم سبا کے جو باغ تھے وہ اللہ نے لے لیے ان سے. تو آپ دیکھیں کیسے انسان سے نعمتیں چھن سکتی ہیں اگر وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو. پھر آپ دیکھیں گے قرآن کے منکر قیامت میں ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، حالانکہ ایسے نہیں تھا. پھر خوشحال لوگوں نے انکار کیا. یاد رکھو مال اور اولاد اللہ سے قریب نہیں کرتے، اور مال اور اولاد تو بہت بڑی انسان کی جو ہے نا آزمائش ہے. اور مال اور اولاد کے لیے انسان جو ایسے کام کرتا ہے کہ آپ دیکھیں رشوت لینا اولاد کے لیے، مال میں اور اضافہ، اچھا اب یہ ضروریات پوری کرنے کے میں لگ جائیں، اب ڈبل جابس کرو، اب یہ بھی اب جتنی بڑھا لیں آپ اپنی ضروریات زندگی. اب ایک تو بیسک نیڈز ہے نا، اور ایک ہے آگے سے وانٹس. تو وانٹس کے لیے نہیں انسان پاگل ہو کے وہ اپنے دن رات عبادت بھی نہ کرے، کمانے میں لگا ہوا ہے، میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، اور کوئی ہوش نہیں بچوں کی اور ان کی فکر نہیں. قرآن کا گھڑا ہوا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تم کرنے کا کیا کام ہے؟ نیک عمل کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا تو یہ ہدایت کے لیے نازل کیا، غور کرو. اور نبی کا مقصد جو ہے وہ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا.
سورت فاتر ہماری اس پارے میں آتی ہے اور مکی صورت ہے۔ توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان، لوگوں کو غور کی دعوت دی گئی اور نصیحت اور ملامت کی گئی اور ڈرایا گیا۔ شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ آسمان زمین سے رزق دیتا ہے، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اور دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ جیسے زمین بارش جی اٹھتی ہے، اس طرح تمہیں بھی ایک دن، مردوں نے بھی ایک دن قبر سے نکلنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اپنی آخرت پر ایمان کو اسٹرانگ کرو اور اپنا عمل ٹھیک کر لو۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سمندر، کشتی، دن رات، اللہ کی نشانیاں، شرکا تمہیں نہیں سن سکتے کیونکہ تم سب فقیر ہو اور سب مخلوق ہیں۔ پانی، پھل، رنگین پہاڑ سب اللہ تعالیٰ نے دیے، تو ان پہ غور و فکر کرو اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانو کہ وہ رب کون ہے جو تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہے۔ اس نعمتوں کو پہچان کے اپنا طرز عمل ٹھیک کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں، اور تلاوت، نماز اور انفاق جو ہے وہ نقصان سے بچاتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا ہم نقصان سے بچیں، ہم مشکل سے بچیں، تو تلاوت، کثرت سے تلاوت کرنا، نماز ادا کرنا اور خرچ کرنا۔ اور کتاب کا کیا حق ہے کہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی، اس کا جو حق ہے وہ دینا، اور کچھ ماننے والے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ بیچ کی راہ اختیار کرنے والے، اور کچھ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو بھلائیوں میں سبقت کرنے والا بننا چاہیے، بیچ کا نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور کھل کے اسلام میں صحیح طرح داخل ہو جائے انسان، اور اپنے اوپر ظلم نہ کرے کہ کوئی نیکی کا موقع آیا تو بھاگے اور میں کیوں کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں وہ نیکیاں جمع کر لیتا، اور وہ میرے لیے نور ہوتی ہیں قیامت کے دن۔ کافرین کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں چیخیں گے اور آپس میں جو ہے نا واپس جانا چاہیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا اب واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شرکا نے کیا پیدا کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ زمین میں اور آسمان کو وہ تھامے ہوئے ہیں، اور کیا ان کو آسمان زمین میں ان کی کوئی حصہ داری ہے جن کا تم عبادت کرتے ہو اور پوچھتے ہو۔ اور سورت یاسین ہماری آتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ رسول کی رسالت کا ثبوت، بستی کے مثال کے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کو نشانیاں اور احسانات کا بیان، قیامت کی منظر کشی، ملامت اور وارننگ ہمیں اس صورت میں ملتی ہے۔ اور قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھرپور، غافلوں کو ڈرانے کے لیے۔ اور جو بستی میں 3 رسول آئے تھے، اور بستی والوں نے کہا کہ تم تو بشر ہو کہ ہم تمہیں کیوں تمہاری بات مانیں۔ اور پھر پرلے درجے سے جو ہے وہ خیر خواہ ایک شخص مومن آیا، اور اس نے انہیں کہا کہ ان کی بات مان لو۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ آگے ساری سٹوری کنٹینیو ہو رہی ہے 23ویں پارے میں، انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے۔ لیکن دیکھیں جو خیر خواہ سے دور سے دوڑتا ہوا آیا، پرلے طرف سے جو دور سے دوڑتا ہوا آیا، انہوں نے کہا رسولوں کی بات مان لو، اور اس کی خیر خواہی کی وجہ سے یہ بخشا گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت، ادھر جا کے بھی کہے کہ کاش میری قوم جو مان لیتی تو میرا مقام دیکھتی تو آج وہ بچ جاتی۔ تو آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی سے بتایا ہے کہ انسان کو مثالوں سے سمجھایا ہے کہ اپنا عمل ٹھیک کر لو، اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ، اور بچو ان چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنا طرز عمل ٹھیک کر لو، رسول کی بات مان لو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ چلیں جی، جو قرآنک جیمز ہمیں 22ویں پارے سے ملتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑھنا پڑھانا بہترین کام ہے جس کا حکم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو گھر میں آپ دیکھیں ایک ماحول بنایا کریں، 15-20 منٹ بچوں کے ساتھ یا کچھ بھی، کوئی آج ہم ڈسکشن کریں، کوئی حدیث کر لی، کوئی آیت قرآن کی لے لی، یا شروع سے سٹارٹ کریں، تو یہ تو اس سے نتھنگ لائک اٹ کہ پورا قرآن شروع سے سٹارٹ کر لیں کہ ہم روز 2 یا 3 آیتیں پڑھا کریں گے قرآن کی، تو اب دیکھیں ایک دن آپ کا کمپلیٹ بھی ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی پتہ چلے قرآن میں کیا ہے، انہیں دنیا کی ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، لیکن ایک قرآن کا ہے کہ جس کی طرف وہ آتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے نا، کتنی چیزیں جو کہ اتنی خوبصورت کر کے، ایک میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت انہوں نے اینیمیشن سے قرآن کی جو سٹوریز ان کو پوری جو صورتیں ہیں ان کو کمپائل کیا ہوا ہے اینیمیٹڈ فارم میں، کہ اتنا کچھ انسان دیکھ سکتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہے۔ تو بہترین کام جس کا ازواج مطہرات کو حکم دیا وہ پڑھنا پڑھانا۔ تو آپ دیکھیں گھر میں ٹک کے رہنا ہے تو آپ اپنے گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ علم میں اضافہ کا کام کرو۔ اور اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں آپ علم کے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے علم کے لیے، لیکن جہاں پہ آپ کہتے ہیں الاؤڈ نہیں ہے ہمیں گھر سے نکلنا، تو آپ گھر میں بیٹھے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں آن لائن۔
تو ہمارے دور میں تو بڑی اور چیزیں بہت آسانی کے ساتھ پیدا کر دی گئی، لیکن ہم جتنی چیزیں آسانی کے ساتھ پیدا کر دی گئی، ہم اتنا ہی جو ہے نا جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، گھروں میں کتنا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے آرام سے ہم اپنا کام سمیٹ کے، واشنگ مشین ہے تو مائکرو ویو ہے، اور کتنا کچھ کر کے تو اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں نا. تو پھر پڑھنے پڑھانے میں انسان کیوں ٹائم نہ لگا؟ ساری بات شوق کی ہے نا، نیت کی، ارادے کی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے. جتنا سیکھیں گی عورتیں، اپنے ایجوکیٹ ہوں گی، اپنے بچوں کو بتائیں گی، اپنے گھر والوں کو. دیکھیں نسلیں جو بھیجنی ہے معاشرے میں وہ کتنی خوبصورت بھیجی جائیں گی نا. تو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں دوسروں کو سکھاتے رہیں. تمام مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ وہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. پھر درود و سلام اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ کی رحمت اور سلامتی حاصل کرو، جیسے کہ اللہ اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجو. پھر قول سدید، سیدھی اور درست بات، جو خیر خواہی پہ مبنی حکمت کی بات ہوتی ہے وہ کیا کرو. اللہ تمہارے مال کی اصلاح کر دے گا اور تمہاری گناہ تم سے بخش دے گا. مار اور اولاد فتنہ ہے، اسی وقت اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی یہی چیزیں بن سکتی ہیں اگر انسان ایمان لائے اور عمل صالح کے ساتھ کوشش کرے اپنے مال اور اولاد کو صحیح طرح استعمال کرنے کی. پھر بلانے پر، جو آپ کو کوئی انوائٹ کرے ڈنر پر تو بلانے پر جاؤ، دعوت ختم ہوتے ہی رخصت ہو جاؤ، غیر ضروری بیٹھے نہ رہو. ٹھیک ہے، اننیسری بیٹھے رہنا اور بس ٹھٹھے لگانا اور پھر کھانے کو دیکھتے رہنا، اور جب فیلنگ آ جاتی ہے اٹھ جانا چاہیے، پھر بھی انسان ڈیٹوں کی طرح بیٹھے رہے تو اگلے کے لیے تکلیف کا باعث ہے. پھر اہل ایمان کو باتوں کے ذریعے اذیت دینے والوں کو جو ہے عذاب ملے گا، اور اپنے غلط کام کو اچھا سمجھنا بڑی ہی گمراہی ہے. تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں اس بارے میں بہت سی اور چیزیں جو اس کے علاوہ ملتی ہیں، جو ذکر کی کثرت کرنے والے کے بخشش اور اجر کا ذریعہ، کہ مفردون یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سبقت لے گئے تو بہت زیادہ ذکر کیا کریں. اور ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں، اور اللہ کو یاد رکھنا، اس کی پریزنس کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے کنیکٹ ہونا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے رجوع کرنا. یہ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی دے دے، سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر کریڈٹ دینا اللہ کی ذات کو کہ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کا کرم تھا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ذکر میں شامل ہے. اور نماز اور تلاوت تو ذکر کا ذریعہ ہے، اور تسبیحات. پھر آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کا ذکر ہے مردوں کا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو مومن، فرما بردار، سچے، صابر، خشیت رکھنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے. ہاں آپ دیکھیں کہ آپ ایک ایسا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لیٹے بھی ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہی، صرف زبان سے آپ نے ہلکی سی آپ نے لپ سروس ہی کرنی ہے نا، کوئی آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑی اٹھ کے جا کے کچھ کرنا نہیں. تو ذکر تو آپ کا کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، لیٹتے، اور کچھ بھی کرتے ہوئے، استری کر رہی ہیں کپڑے، کچن میں کام کر رہی ہیں، ذکر کی عادت بنائیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بس اسٹاپ پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی نا زبان چل رہی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کس سے بات کری، پتہ چلتا ہے وہ ذکر کر رہی ہوتی ہیں. اور میں بڑی امپریس ہوتی ہوں کہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا پتہ چل ہوتا ہے ذکر کر رہی ہیں. تو انسان عادت ڈالے ذکر کی. دیکھیں ہمارے کیا کام آئیں گی زندگی میں چیزیں اگر ہم نے اپنے ٹائم ہی سارا ضائع کر دیا اور ذکر ہی نہیں اپنے رب کا کیا، اس رب کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا پیدا کیا اور ساری نعمتیں دے رہا ہے. تو کیا وہ ذکر کے مستحق نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا، جس کو یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جو خاتم النبیین کا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور جھوٹے کذاب ہوں گے، اس لیے سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار ضروری ہے. اور نبی کا جو مقصد شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر. اور اگر آپ مزید دیکھیں کہ جو اس بارے میں شکر گزاری داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے فضل پا کر شکر گزاری عطا کی اپنے رب کی، اور بندہ مومن سے یہی شکر گزاری مطلوب ہے. اور قوم سبا کی طرح ناشکری نہیں کرنی، کیسے بند اور سیلاب کے ذریعے باغات تباہ کر دیے گئے. تو جو نعمت ملے اس کو شکر کے ساتھ اور اس کو شیئر کریں، اس میں نا کوشش کریں کہ اپنا معاملہ ایسا رکھیں کہ اس میں عاجزی ہو اور اس کو شیئر کریں، اور اپنا نہ کمال کہ میرا بڑا کمال ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے.
اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں کہ اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ نے مہربانی کی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے اللہ کی تخلیق ہے، ان کے کئی پر ہوتے ہیں، اور جبرائیل کے 600 پر ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے جو جیسا بناتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ عظیم شان والا ہے۔ پھر رحمت کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے ہر غم میں اسی کو پکارو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اسے سمجھو اور جہنم کی طرف بلانے والوں کی چالوں کو سمجھو۔ اپنے غلط کام کو اچھا سمجھنا بڑی گمراہی ہے، تو ہدایت کے لیے، دین پر جمنے کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دین اور اطاعت پہ جب تک دل نہیں جمے گا نا، اندر سے ایک موٹیویشن نہیں آئے گی کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے، اطاعت پر جمے رہنا ہے، تب تک انسان نا عمل کر نہیں سکتا۔ تو اور انسان کا دل جو ہے نا اور چیزوں میں منہمک رہتا ہے، موبائل ہے اور دنیاوی خواہشات ہیں، نفس کی جو ہے نا شر، اس سے بچنے کے لیے اپنے دل کی ثابت قدمی کہ وہ دین پر اطاعت پر ثابت قدم رہے۔ پھر جو اللہ کے عالم بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، حامل قرآن رونے والا، بردبار، غمگین، سمجھ بوجھ رکھنے والا، کم گو اور شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر کتاب کے جو وارث ہیں 3 طرح کے ہیں، نفس پر ظلم کرنے والا، درمیانی راہ چلنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کون سی راہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے وہ اپنا عمل جو ہے اللہ کے لیے خالص ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ چلیں جی، یہ تھی ہمارے آج کے قرآنک جیمز، آج کی جو ہماری اسکل بلڈنگ ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ، اپنی ہیلدی مائنڈ کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں طریقے بھی سکھائے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جتنے طریقے ہیں اپنے مائنڈ کو ہیلدی رکھنے کے لیے، کیونکہ ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بہت اپنی زندگی میں کامیابی لے کے آ سکتا ہے، کہ جتنا وہ اپنے مائنڈ کو ہیلدی رکھے گا، اتنا ہی آپ دیکھیں اس کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا۔ کیونکہ مائنڈ سیٹ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ بس جتنا پڑھ لیا سیکھ لیا، بس اب میں نے آگے نہیں، مزید نہیں علم حاصل کرنا، بس ٹھیک ہے، ماں باپ نے بچپن میں پڑھا دیا تھا، سکھا دیا تھا، دیٹس آل نہیں۔ اور ایک ہے گروتھ، جو کہ لرن کر رہا ہے، ایکسپیرینس سے سیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے۔ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ انسان کو ہیلدی مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں بہت اچھی پازیٹیو تبدیلی آتی ہے۔ تو ہیلدی مائنڈ سیٹ کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں یاد رکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ زندگی میں کچھ بھی ہو، پریشانی ہے، غم ہے، تو اس سے پازیٹیو چیزیں نکالیں، کہ ہمیشہ مثبت پہلوؤں پر توجہ رکھے، کہ اچھا اس میں کوئی خیر ہوگا، اس میں کوئی بہتری ہوگی، چلو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اور انسان مثبت سوچے۔ اور اس طرح ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انسان کا اچھا گمان ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے انسان کی زندگی میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنا آپ لوگوں سے اور اپنی زندگی میں نیگیٹو رہیں گے، اور زبان سے اور ایسی باتیں جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گی، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کی واقعی زندگی میں نیگیٹو چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت مائنڈ سائنسز ہے، جس میں آپ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ انسان کو کامیاب رکھتی ہے، پرسکون رکھتی ہے، اسٹریس فری رکھتی ہے، اور اس کے کاموں میں بہت خیر و برکت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ سکون سے کام کرتا ہے، اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ اللہ مجھ پہ انشاءاللہ کرم کرے گا، میں اللہ سے اچھی امید رکھتی ہوں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ پھر دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو لوگ زندگی میں پلاننگ کرتے ہیں، جو لوگ زندگی میں پلان کرتے ہیں کہ میں صبح اٹھی، میں نے فجر پڑھی، تلاوت کیا، اچھا اب اس کے بعد بچوں کو چھوڑا ہے یا گھر کے اور کام دیکھنے ہیں، تو اس کو پلان کریں کہ 8 سے 9 میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، 9 سے 10 میں نے یہ اپنی قرآن کی کلاس میں جانا ہے، تفسیر کرنی ہے، پھر 10 سے 11۔ جب آپ ٹائم کو سیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہے ٹائم تو بہت ہوتا ہے، اور ہم کیسے فٹافٹ سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ برکت نہیں رہتی ہے۔ تو آپ اپنے ٹائم کو اور اپنے کاموں کو جب آپ پلان کرتے ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے روٹین میں آتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ پلاننگ میں امپورٹنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ جتنی آپ ٹائم پر چیزیں مینیج کرتے ہیں، یا آپ نے پلاننگ تو بنا لی، گول بنا لیا، اس کو لکھ لیا، اب آپ دیکھیں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے اور کہاں سے ٹائم نکالنا ہے اس کام کے لیے، کیونکہ جب تک ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے، جب تک آپ ٹائم نہیں نکالتے چیز کے لیے، وہ ٹائم کبھی نہیں ملے گا آپ کو اس کام کے لیے۔ تو ٹائم نکالنے کے لیے ٹائم مینیج کرنا، اور پھر آپ دیکھیں جن لوگوں کے ٹائم مینیج ہوتے ہیں نا، ان کا سٹریس کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم پہ ہر کام کرتے ہیں، آرگنائز ہوتے ہیں، اور وقت سے پہلے ہی بلکہ وہ
چیزوں کو ٹائم پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنے ٹاسک اور اپنی جو روز کی روٹین ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو وہ اسٹریس فری رہتے ہیں، دوسرا ان کا مائنڈ ہیلدی رہتا ہے، وہ پھر اور چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہو سکیں۔ پھر وہ جو انسان نہ وقت کا کوئی مینجمنٹ ہے، وہ سو لیا تو سو لیا، کھا لیا تو کھا لیا، اٹھ گئے تو کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ابھی یہ عصر کا ٹائم ہے، عصر کے بعد سونا نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، سو جاتی ہیں۔ ہاں الا ماشاء اللہ کی طبیعت خراب ہے، پر جنرلی جو ٹائم کو صحیح طرح مینیج نہیں کرتے، اور قرآن حدیث کے مطابق جن جن ٹائمز پہ جو جو کرنا چاہیے، وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے اور فجر کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور جو مکرو ٹائم ہے اس میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں انسان کو بہت پلان کی پلاننگ کے ساتھ جب وہ یہ کرتا ہے تو بڑا آرگنائز ہوتا ہے، اور یہ اس کو ہیلدی مائنڈ سیٹ کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں، وہ بہت ہیلدی فیل کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اپنائیں جو کہ پازیٹیو ہوں اور صالحین کی صحبت۔ آپ دیکھیں کتنے انبیاء نے اس دعا مانگی تھی، الحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ مثبت اور جو پازیٹیو اور سپورٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، اور ٹائم ان کے ساتھ گزارنے سے آپ بھی ان کی روش پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ جتنا جتنا آپ کی زندگی میں ہیلدی مائنڈ سیٹ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں تو وہ پازیٹیو سوچتی ہیں، وہ اچھے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ایسی سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا جس سے آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں کوئی اچیومنٹ کی ہے، میں نے کوئی کام کیا ہے، اس سے آپ کا مائنڈ بڑا ہیلدی رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک تو آپ کا پڑھنا پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کو پڑھ تو وہ تو بیسک ہے، وہ تو پڑھنا ہے، اپنے سلسلہ اپنا گروتھ کا پڑھائی سے کے تھرو رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو گرو کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عملی طور پر کہ والنٹیئر کرنا، کسی ہاسپٹل میں جانا، کہ تیمارداروں کو دیکھنا، اولڈ ہوم میں جانا، گھنٹہ لگا کے آنا کہ بزرگ خواتین وہاں بیٹھتی ہیں، ان کو کچھ بتایا، اچھی بات بتائی، یا پھر جا کے ان سے تھوڑی گپ شپ ہی لگا لی، کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں گھروں سے نکالے ہوئے، اور آپ دیکھیں وہ ان کو آپ جا کے کبھی وزٹ کریں تو آپ ان کے چہرے پہ وہ جو ہے نا محرومیاں چیک کریں کہ ہماری اتنی عزت نہیں تھی کہ ہمارے گھر والوں نے میری بیٹے بہو نے گھر سے نکال دیا اور ہمیں یہاں پہ لا کے داخل کر دیا۔ تو آپ ان کے ساتھ گپ شپ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات کر لے بیٹھ کے، ہم اپنی اسٹوریاں پرانی آرمی کی، اپنے پرانے قصے سنانا چاہتے ہیں، ہم یہ کرتے تھے، یہاں رہتے تھے، پھر یہ ہوا۔ تو ایسی جگہوں پہ جا کے والنٹیئر کریں، پھر آپ دیکھا کریں، تلاش کریا کریں نیکی کے مواقع۔ تو یہ جو سوشلی لوگوں کو فائدہ دینا ہے، سوشل ویلفیئر کے کام ہے، یہ انسان کو بڑا مینٹلی ہیلدی رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ فزیکلی ایکٹیو رہنا، یعنی کہ صحت پہ توجہ دینا، وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا، اور نپا تلا کھانا، بہت پیٹ بھر کے نہ کھانا، پانی بہت پینا، نیند مناسب لینا، بہت زیادہ نیند بھی نہ لینا اور بہت تھوڑی سی بھی نیند نہ لینا، وہ بھی صحت کے لیے۔ تو بیلنس امپورٹنٹ ہے زندگی میں، اور فزیکل بیلنس جتنا آئے گا اتنا ہی آپ مینٹلی جو ہے نا ہیلدی، اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بیلنس کے ساتھ رہے گا۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی چیزوں میں آپ کا دماغ کام کرے گا نا، کیونکہ آپ کا دماغ ریسٹ نہیں کر رہا، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ بالکل ہی اپنے آپ کو، اور کیونکہ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے، تو دیکھیں پھر وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ کام نہیں ہو رہا نا، تو پھر وہ مائنڈ اس طرح سے ایکٹیو اور ہیلدی نہیں رہے گا دن میں، تو جس نے رات کو ہی نیند پوری نہیں کی اور خوراک کا بھی صحیح خیال نہیں رکھا۔ تو ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، ٹائم پہ سونا، یہ جو ہیلدی جو لیٹسٹ لائف اسٹائل میڈیسن ہے اس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس ٹائم کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے۔ تو انسان بہت کانشیس ہو کے پھر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر ہیلدی مائنڈ سیٹ کے لیے جو ایک آخری چیز ہے وہ ہے گروتھ اور لرننگ، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھیں آپ، اور کل بھی آپ کو اسی لیے کرایا گیا تھا جو نالج مینجمنٹ سائیکل تھا، کہ علم کو حاصل کرنا، پھر اس کو ایکوائر کرنا، اس کو اپلائی کرنا، پھر اس کو پھیلانا، کریٹ کرنا، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز علم سے ریلیٹڈ نیو جو ریسرچز ہیں اس پہ جانا، کتنا کل آپ کو جو اسکل، تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے نا، جو گروتھ مائنڈ کے ساتھ آگے پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے میرا علم کمپلیٹ ہے، میں نے قرآن حدیث کا سارا علم حاصل کر لیا، اب بس کیا ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے دماغ میں ساری چیزیں ایک تو بیٹھ نہیں سکتی، دوسرا بیٹھ بھی جائیں تو ہمارے عمل کے لیے ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، کیونکہ قرآن میں کتنے ریمائنڈرز ہیں، کتنے انبیاء کے واقعے، کتنی آیات جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار طریقہ کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے نا ریمائنڈر کے لیے، کہ پھر مجھے پتہ چلے نا کہ میں بھی قیامت کے دن خوف میں نہیں ہوں گی، غمگین نہیں ہوں گی، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو علم میں اضافہ، اور دوسرا اسکلز میں اضافہ کریں اپنی، دیکھیے میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، میری اسکلز کون سی اچھی ہیں، میں سیکھوں،
जैसे मुझे क्रोशिया सीखने का शौक है। मैं कहती हूँ कि कैसे बना लेती हैं औरतें? तो किसी ने बताया कि यूट्यूब पे बड़े उसके लेक्चर मौजूद हैं क्रोशिया। तो आप देखें कि आप कितने हुनर के काम सीख सकते हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया घर बैठे कितनी चीज़ें सीखना। नहीं तो आप देखें कि आप शौक है आप सिलाई-कढ़ाई की तरफ जाएँ, आप ऐसी चीज़ों की जाएँ जो कि आपको मेंटली आपको हेल्दी रखे और आपकी ग्रोथ हो। और फिर वही चीज़ सीख के अगर आप किसी को सिखाते हैं, तो आपके लिए कितना सदका जारी है। तो नए हुनर सीखना और नई मालूमात हासिल करने की कोशिश करना, ये आपके माइंड को बहुत हेल्दी रखता है। तो इन चीज़ों पे काम करें ताकि आपका जितना आपकी हेल्दी माइंड होगा, आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी और यही वाइस वर्सा है। और जितना बॉडी को फिज़िकली हेल्दी रखेंगी, कोशिश करेंगे, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और हेल्दी कामों के लिए वो तैयार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद और कवी मोमिन बनाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने वक़्त को, टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर सकें, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। और देखें, जो टाइम को मैनेज कर सकते हैं ना लोग, अब देखिए रमज़ान में बहुत इबादत कर लेते हैं, वक़्त को बचाते हैं, तो टाइम ज़ाया नहीं करते। तो अपने अपने हेल्दी माइंड के लिए कोशिश करें रमज़ान में भी अच्छी चीज़ें शेयर करें, फ़ज़ूल गप-शप और फ़ज़ूल टाइम से ज़ाया अब तो वैसे ही 7-8 थोड़े से दिन रह गए हैं, 7 दिन, वो भी पता नहीं 6 ना हो। तो अब देखिए, जो थोड़ा-सा भागता-भागता जा रहा है रमज़ान, उसको कैच कर लें और अपनी ताक रातों में और जो इवन नाइट्स भी हैं, उसमें भी इबादत बहुत ज़्यादा करें। कि रमज़ान की तो फ़ज़ीलत है ना इबादत की, तो फिर उसको कैच करें और अपने लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ करता हूँ, मुझे कवी मोमिन बना, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त और मेरे बच्चों को, घरवालों को भी। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।